الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ تمام سامعین کا علم ہے کہ الحمدللہ کچھ ٹائم سے ARF اسلامک سینٹر پر مختلف موضوعات پر مبنی انتہائی مختصر 2، 3 یا 4 منٹ کا ایک ویڈیو میسیج عوام الناس کے لیے اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ مختصر سے وقت میں لوگ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، اور اسی مقصد کے تحت یہ ہمارے جو ایڈمن ہیں عبدالرافع فاروقی نے یہ چینل بنایا ہے ARF اسلامک سینٹر۔ تو اس چینل پر یہ آپ کو مختلف موضوعات پر انشاءاللہ تعالی یہ مختصر لیکچرز ملتے رہیں گے۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں، اور اسی طرح جو ایڈمن ہیں ان کے سبسکرائبرز بھی بڑھتے رہیں۔ اسی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے سوال و جواب کی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ پوسٹر بنایا گیا تھا، اور پوسٹر وائرل ہوا تھا کہ 5 جولائی تک آپ اپنے تمام سوالات ہمیں واٹس ایپ کریں، اور سوالات صرف عشرہ ذی الحج سے متعلق اور قربانی سے متعلق ہونے چاہیے۔ تو سوالات ہمارے پاس کچھ آ چکے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی شیخ، سوال ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کے حوالے سے ہماری بات مشہور ہے کہ یہ فرض ہے۔ جیسے تو علماء میں اختلاف ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تو صحیح موقف یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اب جو اس کو فرض کہتے ہیں ان کے پاس ایک تو یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسی عید نہیں آئی کہ آپ نے قربانی نہ کی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ لازمی ہے۔ دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 دلائل ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے قربانی فرض ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بعض مرتبہ وہ اعمال کے جو فرض نہیں ہے وہ نہیں چھوڑے۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑی فجر کی سنتیں، بڑی اہمیت بیان کی۔ تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جو فجر فرض سے پہلے جو 2 رکعت ہیں وہ بھی فرض ہیں؟ آج تک کسی نے بات نہیں کہی، حالانکہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی وہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی، سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جس روایت میں ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، اس کے صحت میں علماء کا اختلاف ہے صحیح اور ضعیف ہونے میں۔ بہرحال وہ روایت صحیح ہے کیونکہ اس میں جمہور نے صحیح کہا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو قربانی کا استخفاف اور اس کی توہین کرتے ہوئے، یعنی استطاعت رکھتا ہے لیکن قربانی کی توہین کرتا ہے، اور اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو پھر قربانی نہ کرے، تو یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے، اور یہ تاکید کے لیے۔ تو بہرحال صحیح موقف یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ سے باقاعدہ ملتا ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر آتا ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں قربانی چھوڑ دوں، اگرچہ میں تمہارے مقابلے میں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تمہارے مقابلے میں مالی طور پر میں تم سے زیادہ مستحکم ہوں، لیکن میں صرف اس لیے کہ لوگ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرض ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دوں۔ اور اسی طرح یہ معرفۃ السنن والآثار امام بہقی کی اس کے اندر آتا ہے، ابو سریحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں میرے پڑوسی تھے، اور یہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے، یعنی صرف اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو بہرحال سوال یہ تھا کہ استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہ کرے اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی فضیلت سے بندہ محروم رہ جائے گا، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر گناہ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی اس قربانی نہ چھوڑتے۔ بہرحال یہ سنت مؤکدہ ہے اور بہت فضیلت والا عمل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھینس کس جانور کی جنس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
امام المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہی ہے، اور لغت میں بھی اگر دیکھا جائے جو گائے کے لیے بقر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں بھینس بھی ہے، یعنی ڈکشنری میں بقرہ اگر ہم نکالیں گے اس کی میننگ دیکھیں گے، معنی دیکھیں گے تو اس میں گائے اور بھینس دونوں ساتھ ہیں۔ تو جب بھینس گائے کے حکم میں ہے، اسی کے جنس میں سے ہے، تو یقیناً اس کی قربانی جائز ہے۔ بہرحال اس میں بھی علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح موقف یہی ہے دلائل کی روشنی میں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، جب دونوں ایک ہی جنس ہیں تو لہٰذا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے بھینس کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ ریگستانی علاقہ ہے، ریگستانی علاقوں میں بھینس نہیں پائی جاتی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جانور جو جنس ہو وہ اس دور میں نہ پایا گیا اور بعد میں اگر وہ کسی ملک میں کسی علاقے میں پایا جائے تو اس کی قربانی نہ ہو، یہ تو اصول نہیں ہے۔ جب جنس گائے ہے اور لغت میں بھی گائے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی اس میں بھینس کا ذکر بھی ہے، تو اس اعتبار سے بھینس کی قربانی صحیح موقف کے مطابق جائز ہے اور ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے جو ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، لہٰذا جس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، وہ روایت ہی سندن ضعیف ہے۔ صحیح موقف کے مطابق میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقے کے طور پر تو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، یعنی قربانی کے جانور میں ایک جانور ذبح ہو، وہ جانور ذبح ہو جائے گا، لیکن میت کی طرف سے وہ صدقے کے ہوگا، اور وہ قربانی کے حکم میں نہیں ہوگا بلکہ صدقہ ہوگا، اور اسی طرح غربا مساکین میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ کیا قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ قربانی کی گوشت کے حوالے سے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم قربانی کے جانور سے متعلق ہے کہ بس تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پر بھوکے فقیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہوں، اور کہیں پر بھی کسی دلیل میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ قربانی کا گوشت صرف مسلمانوں کو ملنا چاہیے، بلکہ جو بھوکے ہیں، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ لہٰذا اس میں اگر غیر مسلم بھی ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے محلے میں، اڑوس پڑوس میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کو گوشت دینا چاہیے، تو لہٰذا وہ اگر مستحق ہیں، فقیر ہیں، بھوکے ہیں، تو غیر مسلم کو بھی ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی ممانعت اس کی ہمیں نہیں ملتی، واللہ اعلم۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کا جانور بھی لے آئے، لیکن قربانی بقرہ عید سے پہلے وہ اپنے بال کٹوا لیتا ہے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کا ثواب ملے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ذوالحج کا چاند دیکھ لے، ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، منع فرمایا ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور قربانی والے کے لیے ذوالحج کے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے قربانی تک اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اس نے، تو یقیناً یہ گناہ کا کام ہے، اور جو افضلیت ہے اس قربانی کی اس سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ قربانی ہو جائے گی، لیکن جب قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اجر و ثواب کے لیے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم میں بھی ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں مکمل اجر و ثواب ملے۔ واللہ اعلم۔ سوال ہے کہ ایک بندے کے پاس کتنی رقم ہو کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پچھلے سوال میں بتا چکا ہوں کہ قربانی جو ہے یہ واجب یا فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔
تو بہرحال یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کتنی رقم موجود ہو، تو صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ جانور خرید لے، چاہے وہ گائے ہو یا بکرا خرید سکے، یعنی اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ جانور خرید سکتا ہے بآسانی، تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ تو صاحب استطاعت کے لیے تو بہتر یہی کہ وہ قربانی کرے، تو بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو نہیں چھوڑا، لہٰذا جہاں دیگر کاموں میں پیسے انسان لگاتا ہے تو اس قربانی کے لیے جب وہ پیسہ لگائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی رقم فکس نہیں ہے کہ اتنی رقم، جس طرح کہ سونے کے لیے 7.5 تولہ ہے، یہ نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، تو قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے، بس اتنا رقم ہو، اتنی ہو کہ وہ جانور خرید سکے اور قربانی کر لے۔ بہرحال یہ فرض یا واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اللہ عالم۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں اس کا گوشت محفوظ کر لوں گا اور شادی میں استعمال کروں گا، تو یہ طریقہ جائز ہے؟ قربانی ایک الگ عبادت ہے، اور ولیمہ جو ہے یہ بھی ایک سنت عمل ہے، ایک عبادت ہے، سنت بھی عبادت ہے، یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں۔ تو قربانی کے اندر دوسری عبادت کو شامل کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے، یہ مستقل ایک الگ عبادت ہے۔ صحابہ کرام سے اور اس کے علاوہ ائمہ سے، محدثین سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ قربانی کے جانور میں دوسری عبادت کو شامل کر لیا جائے، تو لہٰذا اس نیت سے قربانی کرنا کہ اس کا گوشت ہم محفوظ کر لیں گے، ولیمے میں استعمال کریں گے، یہ نیت درست نہیں ہے، ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ قربانی یہ ایک عبادت ہے اور اس میں ولیمے کی نیت شامل کرنا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سوال ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے ابتدائی 10 ایام میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو مسنون اور مستحب عمل تو یہ ہے کہ جو ایام میں عشرہ ذوالحج کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس میں کیے گئے اعمال جتنے اللہ کو محبوب ہیں، باقی ایام میں کیے گئے اعمال اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہیں۔ تو روزہ چونکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، یہ محبوب عمل محبوب ایام میں کیے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر ابو داؤد کی حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے ابتدائی 9 ایام روزے رکھا کرتے تھے، تو یہ مستحب عمل ہے، ثابت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی زیادہ اجر و ثواب کمانا چاہتا ہے تو ابتدائی 9 ایام کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال ہے کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور تیسرے دن قربانی کی ہو، یا دوسرے یا اور تیسرے دن قربانی کرنے کا حکم دیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل عمل کو اپنایا کرتے تھے، اور اس پر تو اجماع ہے کہ پہلے دن کی قربانی افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک ایام میں، تمام ایام میں سب سے افضل جو دن ہے وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد یوم القر یعنی عید کا دوسرا دن، قربانی کا دوسرا دن ہے۔ تو ایک تو اس دلیل سے بالکل بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام ایام میں سب سے جو افضل جو یوم ہے، دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ افضل عمل کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دن قربانی کرنا ثابت ہے، باقی دوسرے تیسرے دن قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام سے دوسرے تیسرے دن قربانی کے حوالے سے ہمیں دلائل ملتے ہیں، جس طرح کہ ہمیں موطا مالک کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ قربانی عید کا پہلا دن اور اس کے بعد 2 دن ہیں، یعنی 3 ایام قربانی کے ایام ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا پہلے دن قربانی کرنا چونکہ افضل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوا دوسرے دن کی قربانی پہلے دن کے بعد فضیلت دوسرے دن کی ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہوا دوسرے اور تیسرے دن کی قربانی کا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جس میں ایام تشریق کا ذکر ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے،
بہرحال جو صحیح ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک چوتھے دن کی قربانی بھی اس دلیل کی بنیاد پر جائز ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح الجامع الصغیر کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ تمام جو ایام تشریق ہیں وہ ذبح کے دن ہیں۔ اب ایام تشریق کون سے ہیں؟ عید کے پہلے دن کے علاوہ، یعنی عید کے دوسرے دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، یعنی پہلے دن کے علاوہ جو باقی 3 دن ہیں ایام تشریق ہیں۔ لہٰذا اگر اس روایت کی سند کو صحیح مانا جائے تو پھر چوتھے دن کی قربانی کا جواز بھی ہمیں ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا جانور لائے، خوبصورت جانور لائے اور لوگ اس کی تعریف کریں تو اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں تو بہت اچھا جانور لایا ہوں، تو کیا یہ ریاکاری میں شامل ہوگا؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک شخص اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے لیکن نیت خالص ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک شخص لاکھوں روپے، کروڑوں روپے دیتا ہے لیکن نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے جانور بھی جب لے کر آئیں تو یہ ارادہ کریں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے، کسی کی تعریف سننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ جانور ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں جو اچھا اور عمدہ جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمدہ جانور ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہم بلا وجہ دکھاوا نہ کریں، اور اگر کوئی شخص تعریف کرتا بھی ہے اور دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا جانور اچھا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگے ریاکاری سے کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچا، اور کوشش کریں کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ بہرحال خوشی اگر ہوتی ہے کسی کی تعریف پر تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے کہ جب تعریف وہ سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں جانور لے کر آیا ہوں، باقی لوگوں کی تعریف جو ہے یہ میرا مقصد نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ بس یہ چند سوالات تھے جو آج کی نشست میں آپ لوگوں نے سنے، اور لوگوں کے سوالات تھے جو واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے حق اور سچ کی توفیق دی ہے انشاءاللہ، اور اگر کوئی کمی کوتاہی کسی بھی اعتبار سے ہو تو اسے میری کمزوری سمجھے گا، کیونکہ علم کا میدان بڑا وسیع میدان ہے، اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، موقف میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ARL اسلامک سینٹر پر جو آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر بھی کریں، تاکہ جو ایڈمن ہے اس چینل کے، ان کی کوشش یہ ہے کہ مختصر سے ٹائم میں ایک میسیج لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ویڈیوز آتی رہیں، اور جو بھی آپ کے تبصرے ہوں آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں، کوئی کمی کوتاہی ہو تاکہ اس کو ہم پوری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے دین کی خدمت لے اور ہماری نیت کو صاف کرے، خالص اللہ کے لیے ہمارا عمل ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔